یہ آنکھیں، یہ جگر، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ وعدہ کے مطابق میں نے پچھلے ہفتہ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ اللہ نے حیات باقی رکھی تو آئندہ جمعہ یعنی آج کے جمعہ میں غوث اعظم کی شان میں اپنی اس حقیر زبان سے جو کچھ ہو سکے گا بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، لہٰذا اسی کے مطابق میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اس پر روشنی ڈالنے سے قبل آئیے ہم اور آپ ایک مرتبہ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ نبی و آل نبی کے دربار میں درود و سلام کے نذرانے عقیدت پیش فرما لیں اور پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 470 ہجری یا دوسرے قول کے مطابق 471 ہجری، 70 بھی ہے 71 بھی ہے، دونوں قول کیا گیا ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ قصبہ جیلان اور گیلان دونوں بتایا گیا ہے، اس شہر میں آپ اس دنیا میں تشریف لائے۔ 470 ہجری اور آج کتنا ہے؟ 1445۔ اندازہ لگا لیجئے کتنے سال پہلے کی بات ہے، تقریباً 1150 یا 1035-40 ایسے ہی سال پہلے حضرت غوث اعظم شہر جیلان میں دنیا میں تشریف لائے۔ آپ نسب کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے آپ حسنی حسینی سید ہیں، نجیب الطرفین سید ہیں۔ نجیب الطرفین سید کا معنی ہوتا ہے باپ کی طرف سے بھی سید ہوں اور ماں کی طرف سے بھی سید ہوں، یعنی دونوں شجرہ کی طرف سے آپ نبی کے شجرہ میں جا کر مل جاتے ہوں، اسے نجیب الطرفین کہا جاتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت علی کے چھوٹے صاحبزادے نبی کے چھوٹے نواسے ہیں، ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے حضرت غوث اعظم کی والدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خاندان سے، لہذا امام حسین ان کے نانا ہوئے، اور ان کے والد صاحب کی طرف سے نسبت کرتے ہوئے حضرت امام حسین کا شجرہ نسب امام حسن مجتبیٰ تک جا کر پہنچتا ہے، لہذا امام حسن مجتبیٰ آپ کے دادا ہوئے، جس کو ہم لوگ دادو کہتے ہیں۔ تو نانا اور دادا دونوں جا کر کے امام حسن امام حسین میں رک جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ شجرہ آگے چلتا ہے تو فاطمۃ الزہرا سے جا کر ملتا ہے، اور جب خاتون جنت سے ملتا ہے تو اخیر میں نبی مصطفیٰ سے مل جاتا ہے، لہٰذا نبی کے وہ خاندان سے ہیں، نبی کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے بارے میں بڑا مشہور واقعہ ہے، سب کوئی جانتے ہیں، آپ ہمیشہ سنتے آئے ہوں گے کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اپنی ماں کے پیٹ سے ہی 14 یا دوسری روایت کے مطابق 16 پارے کے حافظ قرآن بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ دنیا میں آنے کے بعد قرآن حفظ نہیں کیا، کسی استاذ کے پاس نہیں پڑھا، کسی مدرسے میں نہیں رہے، بلکہ ماں کے پیٹ سے حافظ بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی استاذ کے پاس پڑھائی نہیں کی، کسی مدرسے میں داخلہ نہیں لیا، پھر آپ حافظ قرآن، آپ کو یہ قرآن یاد کیسے ہوا؟ আপনি এই 14 বা 16 পারা কোরআন শরীফকে মুখস্থ কিভাবে করলেন? حضرت غوث اعظم فرماتے اس میں میرا کمال نہیں ہے، میں حافظ بن کر دنیا میں آیا، اس میں میرا کمال نہیں ہے، بلکہ اس میں میری ماں کا کمال ہے کہ میری ماں 16 یا 14 پارے کی حافظہ تھی۔ جب میں ماں کے پیٹ میں تھا، ماں کے گرب میں تھا، ماں کی حمل میں تھا، میری ماں قرآن کی تلاوت کرتی تھی، میں وہیں پیٹ میں سن کر حفظ کر لیا کرتا تھا۔ تو اس میں کمال میری ماں کا ہے۔ جب غوث اعظم اپنی ماں کے پیٹ میں حافظ قرآن ہو سکتے ہیں تو دوسرے کے لیے بھی ہونا ممکن ہے، پر شرط ہے کہ ماں غوث اعظم کی ماں جیسی ہو، جب جا کر کے کوئی بچہ پیٹ سے حافظ قرآن بن سکتا ہے، ورنہ تو کبھی ممکن نہیں ہے۔ حضرت غوث اعظم کی ولادت جس سال ہوئی تو اس سال جب رمضان شریف کا مہینہ آیا تو دنیا کا یہ قاعدہ ہے کہ چھوٹے بچوں کے اوپر روزہ اللہ نے فرض بھی نہیں کیا اور بچے روزہ بھی نہیں رکھتے،
ایسا ہی ہے جو بچہ اس سال پیدا ہو اور اس سال رمضان کا مہینہ آئے تو آپ بتائیں آپ کے یہاں کوئی بچہ روزہ رکھتا ہے 6 مہینہ، سال بھر، 1.5 سال، 2 سال کا؟ نہیں رکھتا ہے۔ بلکہ شریعت کی طرف سے اتنی آسانی دی گئی ہے کہ جو عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، دودھ پلانے سے مراد 2.5 سال سے کم کی مدت ہو، 2.5 سال کے بعد والی مدت نہیں، 2.5 سال سے کم والی مدت میں جو عورتیں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہو اور اس کے درمیان میں رمضان آ جائے، اس کے درمیان میں رمضان آ جائے، تو شریعت کا مسئلہ یہاں تک ہے کہ ایسی عورتوں پر رخصت ہے کہ وہ روزہ اس سال نہ رکھے، پھر جب بچے کی دودھ پینے کی مدت گزر جائے تو ان روزوں کا قضا کرے۔ কথাটা বুঝতে পারলেন তো? মানে যে ছোট বাচ্চা যার গোদে যার কোলাতে ছোট বাচ্চা আসে, যদি রমজানের মাস চলে আসে তাকে রোজা, তার উপরে রোজা ফরজ না, রুখসাত, ইজাজত আছে যে রোজাটাকে ছাড়ে দে, পরে ও রোজাটাকে করতে হবে। تو جب ماں کے لیے رخصت ہے، جس کے اوپر روزہ فرض ہے، اس ماں کو شریعت کہتی ہے کہ تم اس سال روزہ چھوڑ دو، بعد میں قضا کر لینا۔ تو جو چھوٹا بچہ جس کی وجہ سے ماں کے اوپر سے روزہ ساقط ہو گیا، روزے کی رخصت مل گئی، اس بچے کے اوپر روزہ فرض ہو سکتا ہے کیا؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن جس غوث کی بات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس غوث اعظم کے آج عرس کا دن ہے، جس غوث پاک کی عید غوثیہ پوری دنیا میں منائی جاتی ہے، اس غوث اعظم کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ جس سال آپ کی ولادت ہوئی، اس سال کے رمضان شریف میں جب آپ کی والدہ آپ کو دودھ پلانا چاہتی تو آپ دودھ نہ پیتے، بلکہ آپ صبح ہی کے وقت دودھ پی لیتے، سارے دن بھوکے پیاسے رہ کر جب افطار کا وقت ہوتا، مغرب کے وقت مؤذن اذان پکارتا، تب جب سارے روزے دار روزہ کرتے، روزہ و افطار کرتے، غوث اعظم اس وقت اپنی ماں کا دودھ پی لیا کرتے۔ پتا چلا کہ غوث اعظم اس وقت جب آپ چھوٹے بچے تھے، دودھ پینے کی عمر تھی، اس وقت بھی آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ ہے غوث اعظم، یہ ہے غوث اعظم، یہ ہے پیران پیر، یہ ہے روشن ضمیر حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ذات، کہ آپ بچپنے میں بھی روزہ رکھا کرتے تھے جب آپ کے اوپر روزہ فرض نہیں تھا۔ ایک ہم اور آپ ہے کہ روزہ فرض ہے پھر بھی روزہ نہیں رکھ پاتے۔ آج ہم اور آپ، بہت سارے ہمارے بزرگ حضرات ہیں جن کی عمر 60 سے کراس ہو گئی ہے، اب تک مسجد میں حاضر نہیں ہو رہے، اب تک مسجد میں حاضر نہیں ہو رہے ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے 40 سالوں تک، کتنے سالوں تک؟ 40 سالوں تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ سننے میں کتنا آسان لگ رہا ہے، لگ رہا ہے کہ اس میں کون سی کمال کی بات ہے، میں بھی 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں۔ لیکن آپ سوچیں، عشاء کا وضو فجر تک برقرار رکھنے کے لیے کیا کیا کرنا ہوگا؟ پیشاب پاخانہ نہیں کر سکتے، تھوڑی بھی نیند نہیں لے سکتے، اگر آپ کی آنکھ لگ گئی اور جسم کے جوڑے ڈھیلے پڑ گئے، جسم کی ہڈیاں یہ جوڑ ڈھیلے پڑ گئے، آپ کا وضو ختم ہو گیا۔ پتا چلا کہ غوث اعظم نے جو 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، آپ نے 40 سال تک کبھی نیند نہیں لی، بلکہ پوری رات جاگ کر اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ غوث اعظم فرماتے 15 سال ایسا گزرا ہمارے ساتھ کہ میں نے عشاء کی نماز کے بعد مسجد کی دیوار کو یوں پکڑا، ایک پیر کو اٹھایا اور الحمدللہ شریف شروع کیا، فجر کی اذان مؤذن کے پکارنے سے پہلے تک پورے 30 پارہ الحمد کے الف سے لے کر والناس کے سین تک تلاوت کر دیا۔ 1-2 سال نہیں بلکہ 15 سال تک یہ معمول تھا۔
اور 40 سال تک عشاء کے وضو سے آپ نے فجر کی نماز ادا فرمائی، جب جا کر اللہ نے آپ کو غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز فرمایا۔ ایک ہمارا آپ کا حال ہے، داڑھی پک جا رہی ہے، جھڑ رہی ہے، پکنے کے بعد بھی ختم ہو رہی ہے، پھر بھی ہمیں ہوش نہیں ہے کہ ہمیں مسجد میں آنا ہے۔ داڑھی کیوں پکتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ داڑھی اس لیے پکتی ہے تاکہ داڑھی آپ کو یہ خبر دے کہ اب قبر کی زندگی قریب آ رہی ہے، اب تمہاری جوانی ختم ہو رہی ہے، بڑھاپا قریب آ رہا ہے۔ داڑھی یہ خبر دینے کے لیے پکتی ہے کہ اب دنیا کے عیش و عشرت میں نہیں لگنا ہے، بلکہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اس کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ غوث اعظم یوں ہی غوث نہیں بن گئے، بلکہ بڑی محنت و مشقت کی ہے، جب جا کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ولایت عطا فرمائی۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے ان اولیاؤہ الا المتقون، میرے ولی وہی ہیں جو تقوی شعار ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے۔ گنہگار کبھی ولی نہیں ہو سکتا، فاسق کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، لہٰذا ولایت پانے کے لیے متقی ہونا شرط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث اعظم کو تقوی عطا فرمایا تھا، پرہیزگاری عطا فرمائی تھی، لیکن ہم آج ان کے ماننے والے اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ غوث اعظم 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اور ہم 40 سال ہو گئے صرف ہفتے میں ایک وضو کرتے ہیں اور اس سے جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، ایک وضو کرتے ہیں اور جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں۔ خدا کی قسم مسلمانوں، اگر یہی حال رہا تو قبر کی تاریک والی منزل سے ہمیں آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں، غوث اعظم صرف عالم نہیں بلکہ بہت بڑے مجتہد تھے، اجتہاد کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں جو شخص بے نمازی ہو، جو شخص بے نمازی ہو، نماز نہ پڑھتا ہو، ایسا شخص اگر مر جائے تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ سوچئے اگر غوث اعظم کے اس فرمان کے مطابق آج فتویٰ دیا جانے لگے کیا حال ہوگا، کیا حال ہوگا؟ ایک شخص نہیں بلکہ ہمارے سنیوں میں 90 افراد ایسے ملیں گے جن کو مسلمانوں کے قبرستان سے علیحدہ دفن کرنا پڑے گا۔ کس قدر سخت حکم ہے اسلام کا، لیکن علماء نے ان ساری چیزوں کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے انتشار پھیل جائے گا، فتنہ پھیل جائے گا، لڑائی برپا ہو جائے گی، ان سارے مسائل کو جو ہے آسانی پیدا کرنے کے لیے فرمایا کہ بے نمازی بھی مسلمان ہے، لہذا مسلمانوں کے قبرستان میں کسی کونے میں دفن کر دیا جائے۔ لیکن سوچئے ایک وہ مسلمان ہے جس کو شان و شوکت کے ساتھ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، ایک وہ مسلمان ہے جس کے اوپر ترس کھا کر کہا جا رہا ہے کہ ڈال دیا جائے۔ ایک مرتبہ بات سوچنے کی، غور کرنے کی ہے، پتہ نہیں میں اردو میں صحیح سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا ہوں، سمجھا پا رہا ہوں نا؟ ایک مرتبہ سوچئے کہ آپ کو آپ کی مزدوری کے بدلے 1000 روپے دیا جا رہا ہے، اور وہی دوسرے دن آپ نے مزدوری نہیں کی لیکن بطور بھیک کے آپ کو 1000 دیا جا رہا ہے، کل بھی 1000 دیا گیا، اس 1000 سے جا کر آپ نے رات کے وقت کھانا کھایا، کتنا مزہ آئے گا، دن میں مزدوری کر کے تھک ہار کر پھر وہ پیسہ لے کر آپ نے کھانا بنایا، کھایا، بچوں کو کھلایا، لیکن دوسرے دن کام نہیں کیا بلکہ بھیک میں آپ کو 1000 ملا۔ بتائیے جو مزہ کل کی رات کے 1000 کے کھانے میں تھا آج کے رات کے کھانے میں آئے گا؟ محنت کی کمائی کے کھانے میں جو لذت ہے، جو حلاوت ہے، جو مٹھاس ہے، جو مزہ ہے، وہ بھیک کے کھانے میں کبھی نہیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ بھیک کا کھانا آپ کو ملے؟ نہیں چاہتے نا، اگر ملے گا تو کتنی افسوس کی بات ہوگی۔ بس یہی میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ کو ہمیں، اگر ہم بے نمازی ہو کر مرتے ہیں تو قبر میں جو جگہ مل رہی ہے نا، سوچئے علماء نے بھیک دی کہ چلو مجبور ہے، چھوڑو ہٹاؤ ڈال دو اس کو بھی اسی، یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔
لہٰذا اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے. شان و شوکت کے ساتھ مسلمانوں کی قبر میں جگہ چاہتے ہیں، وہ قبر کہ جس میں نمازی کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے باغات کو کھول دیتا ہے، یا پھر آپ چاہتے ہیں کہ وہ قبر جو بھیک میں علماء آپ کو دے دے کہ جاؤ ٹھیک ہے اسے بھی دفن کر دیا جائے، اور وہاں پر سانپ اور بچھو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈسنے کے لیے رکھ دے گا، تو وہ قبر چاہتے ہیں. فیصلہ آپ کو کرنا ہے. آپ باشعور لوگ ہیں.